میرا کوئی ایک نظریہ ایسا بتائیں جو میں نے امت میں نیا لانچ کیا. کوئی ایسا نظریہ نہیں ہے جس میں میں تفرد کا شکار ہوں. تو ہمارے ہر نظریے کے ساتھ کوئی نہ کوئی مکتب فکر متفق ہے، اور ہماری ہر بات کے ساتھ کسی مکتب فکر کے گلے میں ہار پڑ رہا ہوتا ہے اور کسی مکتب فکر کی دھوم پہ پاؤں پڑ رہا ہوتا ہے. کوئی نئی بات نہیں ہے. میں دعا دوں گا برادرم عزیزم جناب انجینئر محمد علی کو. بہت اچھا لمحہ فکریہ انہوں نے چھوڑا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر علی کے زمانے میں ہوتے تو وہاں علی کے ساتھ کھڑے ہو کر تلوار چلانے کو تیار تھے، آج بولنے کو تیار نہیں. مولانا طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کہ بھائی ہم پریشان نہیں ہیں، بریلوی پریشان ہیں. بریلوی کہتے ہیں ہم پریشان نہیں ہیں، اہل حدیث پریشان ہیں. یعنی ان کے نوجوان جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ نکلتا جا رہا ہے. کس کی وجہ سے؟ ایک انجینئر پیدا ہوا ہے محمد علی مرزا. اس کے کلپ آپ کے لیے بھی مفید ہے، دیکھا کریں. کیونکہ جب ہم دفاع کریں گے وہ اور بات ہے، جب ان کا بندہ انہی کی باتوں کے لیے بولے گا، انہی کی کتابوں سے دلائل دے گا، اور کسی نے آج تک اس کا جواب نہیں دیا. اس نے محنت کی ہے، پڑھا لکھا انسان ہے. اگر کوئی پریشان نہیں آئے تو علی کے ماننے والے. یہ ایک انجینئر صاحب ہیں، انجینئر مرزا علی، سوشل میڈیا پہ کافی مقبول ہیں، اور وہ مختلف مذاہب اور فرقوں کا آپریشن کرتے ہیں بغیر بے ہوشی کے. بہت دردناک طریقے سے آپریشن کرتے ہیں. ویسے مریض کا آپریشن کیا جاتا ہے بے ہوش کر کے تاکہ اس کو درد نہ ہو. وہ بلکہ اگر بے ہوش ہوا ہو اس کو جھنجھوڑ کے ہوشیار کر کے پھر شروع کر دیتے ہیں آپریشن. یہ مکتب نور ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ کم از کم اس نے جو سب سے بڑا کام کیا کہ اگر 14 اگست کو کسی کو قومی نشان دینا چاہیے تو اس بندے کو دینا چاہیے. ماتم کے خلاف بھی اس نے بولا ہے بدعت ہے. نوحہ کے وہ بولتا ہے وہ بدعت ہے. وہ کیوں بولتا ہے؟ کیونکہ مینٹلٹی ابھی تک وہی ہے. کیونکہ اس کا جو سورس ہے، آپ چیز ذہن میں رکھیے، اس کا سورس ہے صرف نبی تک. اس کا سورس صرف نبی تک ہے. یہ ایک بالکل لوجیکل بات ہے. تو اب آپ یہ دیکھو کہ نبی تک اگر سورس ہو تو واقعا آپ علم کو، ذوالجنہ کو، اپنے ماتم کو ثابت نہیں کر سکتے. آپ یہ بولو کہ میں نبی کی زندگی سے ثابت کروں، یہ بالکل ایک بیکار بحث ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک اہل تشیع عالم نے بڑی پیاری بات کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اور انہوں نے JDC کے تھرو رابطہ بھی کیا، مجھ سے فون پہ بھی بات ہوئی. میں نے ان کو دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس آئیں. وہ ینگ اسکالر ہیں، عارف ان کے نام میں آتا ہے، مجھے پورا نام نہیں آتا. جنہوں نے کہا کہ اگر کسی نے یعنی 14 اگست کے اوپر کسی کو انعام ملنا چاہیے تو انجینئر صاحب کو ملنا چاہیے، کہ جنہوں نے صدیوں کی جو ایک اختلافات کی دراڑ تھی اس کو فل کیا. تو اس میں انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ جی انجینئر صاحب کو، وہ اپنے شیعہ کو سمجھا رہے تھے کہ آپ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ انجینئر شیعہ کیوں نہیں ہو جاتا. تو میرے بھائی انجینئر نے نہ سنی ہونا ہے نہ شیعہ ہونا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے، اور ان کے جد امجد نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، تو مسلم ہے. تو کہنے لگا کہ انجینئر صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو حجت مانتے ہی نہیں ہیں. اور وہ خود شیعہ عالم کہنے لگے کہ آپ مجھے بتائیں کہ ہم نبی علیہ السلام سے ماتم، جھولے، یہ گھوڑے، پنجے، یہ کیسے اس کو ثابت کریں؟ نبی علیہ السلام نے تو یہ کام نہیں کیا ہوا. تو وہ تو اس کو اس انداز میں بیان کر رہے تھے، لیکن یہ میرے لیے سرٹیفکیٹ ہو گیا ہے کہ ایک شیعہ عالم نے الحمدللہ یہ چیز مانی ہے کہ نبی علیہ السلام سے یہ ساری چیزیں ثابت نہیں ہیں، اور نہ آپ تعلیم کر کے گئے ہیں. ایک ہے اہل بیت کی یاد میں رونا، وہ تو ہم بھی روتے ہیں، شاید ان سے زیادہ روتے ہوں. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ جی دنیا کا سب سے بڑا شیعہ جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے نا کہ میں اہل بیت کا محبت کرنے والا ہوں، اور وہ مجھے کہے کہ تم اپنی محبت اہل بیت میرے ساتھ ایکسچینج کر لو، تو میں اس سے ایکسچینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور اسی طریقے سے دنیا کا سب سے بڑا سنی چیمپئن اگر مجھ سے پوچھے کہ میری جو حضرت ابوبکر عمر کے ساتھ عقیدت ہے وہ ایکسچینج کر لو، تو میں ایکسچینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ان کو تو وہ عقیدت ہی نہیں ہے. صحابہ کرام کا تو تعارف، عمر سیریز کا تعارف اور ان کی زندگی کی کنٹریبیوشنز اسلام کے لیے ہمارے سے پہلے کس نے اس طریقے سے ہائی لائٹ کی تھی. تو وہ شیعہ عالم نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا انجینئر صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے بعد کسی کو حجت نہیں مانتے. سر یہ مسئلہ جو ہے نا یہ میری زندگی کا اعزاز ہے، کیونکہ میں اس شخص سے دین کو لوں گا جس کو اللہ نے آسمانوں سے ہمارا امام بنا کر بھیجا ہے. اس کی قبر مدینے میں ہے، دین آسمان سے نازل ہوا ہے. نبی علیہ السلام اس دین کے امام ہے. باقی سب کے سب جن کو ہم امام کہتے ہیں وہ اس لیے امام کہتے ہیں کہ وہ ہمیں نبی علیہ السلام کے قدموں تک پہنچاتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ اپنی کو ذاتی تعلیمات پیش کریں. ذاتی تعلیمات ہمارے لیے کسی کی بھی حجت نہیں ہے.